الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد جہاں نے چلنا سیکھا۔ سامعین محترم، آج میں حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک عنوان سے موجود ہوں۔ سامعین محترم، ویسے تو سیرت کے معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کو احاطہ کرنے کو آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی مدبر اور کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا۔ سامعین محترم، میرے آقا کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، سیرت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، ازواج میں لاحقہ، امت میں شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، شان میں عجیبہ، نہایت خوش نصیبہ، حبیب خدا کی حبیبہ، باغ نبوت کی غریبہ، وہ فرماتی ہیں قال خلقہ القرآن، سارا کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت۔ سامعین محترم، میرا پیغمبر امی ایسا ہے کہ ساری کائنات میں ان کا استاد نظر نہیں آتا۔ استاد ایسا ہے کہ ساری کائنات ان کی شاگرد ہے۔ یتیم ایسا ہے کہ نہ باپ نہ دادا پورے مکے میں لوارث ہے۔ وارث ایسا ہے کہ ساری امت کا وارث ہی وارث محمد ہے۔ حسین ایسا ہے کہ یوسف کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹی، ہاں یوسف کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹی، میرے محبوب کو دیکھنے والوں نے بچے شہید کروائے، گردنیں کٹوائیں، جانوں کی قربانیاں دی۔ حسین ایسا ہے کہ خدا نے اپنا محبوب بنا دیا۔ سامعین محترم، میرے مدنی آقا میں بحیا اتنی ہے کہ عرب کی کواری لڑکیاں بھی اس حیا کا مقابلہ نہ کر سکتی۔ بہادر اتنے ہیں کہ خود غزوہ حنین میں اکیلے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں انا النبی لا کذب عن ابن عبد المطلب، نرم دل اور مہربان اتنے ہیں کہ ساری زندگی کسی نے انگلی کو اشارہ نہیں کیا۔ سامعین محترم، میرے مدنی آقا بہادر بھی ہیں، حسین بھی ہیں، بحیا بھی ہیں، امی بھی ہیں، استاد بھی ہیں، یتیم بھی ہیں اور وارث بھی ہیں۔ سامعین محترم، میرا نبی مسکرا کے دیکھے تو جنت کا منظر بن جاتا ہے، غصے میں آئے تو قیامت کا منظر بن جاتا ہے، قدم اٹھائے تو سنت بن جاتی ہے، گفتگو کریں تو حدیث بن جاتی ہے، عمل کریں تو شریعت بن جاتی ہے۔ جو ان کی نگاہ میں آئے مومنین کی ماں بن جاتی ہے۔ مکہ آئے مکرمہ بن جاتا ہے، مدینہ آئے منورہ بن جاتا ہے، ابو بکر آئے صدیق بن جاتا ہے، عمر آئے فاروق بن جاتا ہے، عثمان آئے ذوالنورین بن جاتا ہے، علی آئے حیدر کرار بن جاتا ہے، معاویہ آئے کاتب وحی بن جاتا ہے، ابو عبیدہ آئے امین الامہ بن جاتا ہے، ڈاکو اور لٹیرے آئے محافظ ناگہبان بن جاتے ہیں، صنم ستم کرنے والے آئے عادل و مقدم انسان بن جاتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا؟ یہ انقلاب کیسے آیا تھا؟ سامعین محترم، یہ انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے برپا ہوا تھا۔ یہ انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کرنے سے برپا ہوا تھا۔ یہ انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام اور قدوہ بننے سے برپا ہوا تھا۔ سامعین محترم، آخر میں شعر کیا خوب کہتا ہے، اصلاح عالم کا بھی اب سامان ہونا چاہیے،
اصلاح عالم کا بھی اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور سیرت النبی ہونا چاہیے، یہی ہے آرزو سیرت المصطفیٰ عام ہو جائے، یہی ہے آرزو سیرت المصطفیٰ عام ہو جائے، سب سے اونچا اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ بلبل کی چونچ میں گچھا انگور کا، بلبل کی چونچ میں گچھا انگور کا، پردہ اٹھا کے دیکھا چہرہ حضور کا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔